بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ چشمے والے بچے کو میں نے پیچھے بٹھایا ہوا تھا لیکن وہ پھر بھی باتیں کر رہا ہے۔ میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور آپ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ ایک بیان نہیں کروں گا، چند کلمات کہنا جن کو میں ضروری سمجھتا ہوں ان کلمات پر اکتفا کروں گا، لیکن اس کے لیے ان کلمات کے لیے آپ کی توجہ چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے نا خاموشی کے ساتھ، کوئی بات نہ کریں، میری طرف متوجہ ہو۔ آپ جتنی دیر یہاں تشریف فرما تھے، جو حضرات یہاں، جو اساتذہ اکرام یہاں آئے ہوئے ہیں، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس محفل پر مسلسل اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں و برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور ایک ایک حرف، میں ایک ایک آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک ایک حرف کی سننے پر آپ کو بے انتہا اجر و ثواب سے اللہ پاک کی طرف سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ اس میں اختلاف ہے کہ قرآن کریم پڑھنے پر زیادہ اجر و ثواب ہے یا قرآن کریم سننے پر، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو ممکن ہے کہ آپ نے جو سنا ہے اور جتنی دیر یہاں آپ بیٹھے رہیں، جو الفاظ و کلمات اور جو حروف آپ کے کانوں میں آئیں، ایک ایک حرف کے بدلے آپ کا کتنا مقام اللہ کے ہاں بڑا ہوگا، کتنے درجات اور کتنی نیکیاں آپ کو ملی ہوئی ہوں گی، اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور یہ مجلسیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس لیے ہم شوق سے اس محفل میں اور اس جیسی محافل جہاں کہیں بھی ہو، اب شوق سے، رغبت سے، اہتمام کے ساتھ ان میں شرکت کی پوری کوشش کریں، اور آخر تک ہم اہتمام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ ایک پکے سچے مومن کا ثبوت دیتے ہوئے ہم اس میں شریک ہوں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، دو باتیں ہیں اس میں، ایک یہ کہ سننا، ایک یہ کہ خاموش ہو کر سننا۔ صرف سننا نہیں ہے کہ آپ باتیں بھی کر رہے ہیں اور ادھر تلاوت بھی سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خاموش رہ کر سننا، یہ دو باتیں اگر ہوں گی تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو درمیان میں باتیں کرتے ہیں نا، وہ اس سے مستثنیٰ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کو بہت پسند کتاب ہے، یہ بہت عظمتوں والی کتاب ہے۔ پیارے بچوں، یہ وہ کتاب ہے کہ جب جنات اس کو سنتے تھے نا تو وہ ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، آپ نے سورۃ جن نہیں پڑھی ہے؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جنات کا وفد آیا، جب انہوں نے قرآن سنا، واپس جاتے ہوئے اعلان کر گئے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک ایسا کلام سنا جو بہت ہی عجیب ہے، یہدی الی الرشد، جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس کلام کو سننے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جب کفار سنتے تھے نا، تو پتھر دل انسان، ان کے دل نرم پڑ جاتے تھے اور وہ ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ اور بعض کفار ایسے ہوتے تھے جو ظاہری طور پر اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے تھے، لیکن نجی محفلوں میں، بیٹا ادھر دیکھو، چشمے والے ادھر دیکھو، میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ کفار بظاہر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، لیکن نجی محفلوں میں ایک دوسرے سے کہتے تھے اللہ کی قسم، یہ جو کلام ہے نا، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔
کہتے تھے ہم عرب ہے، ہم شعراء ہے، ہم سے زیادہ فصیح کون ہے، ہم سے زیادہ بلیغ اور عربی ادب کو جاننے والے کون ہیں. لیکن اس کے باوجود جب وہ کلام پاک سنتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ کی قسم یہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. نجی محفلوں میں وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے. اور یہ وہ کلام ہے، ادھر دیکھو بیٹا میری طرف، یہ وہ کلام ہے کہ جب انتہائی گناہ گار اور ڈاکو قسم کے لوگ سنتے تھے تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جو مشہور ڈاکو تھے اور ساری زندگی ان کی چوری میں اور ڈاکوں میں اور الٹے سیدھے کاموں میں گزر رہی تھی. لیکن ایک آیت قرآن کریم کی ایک آیت نے ان کا کایا پلٹ دیا. وہ کون سی آیت ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. یہ وہ آیت ہے کہ جس نے فضیل بن عیاض ڈاکو کو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بنا دیا ہے اور اللہ کا بہت بڑا ولی بنا دیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جنات تو ایمان لا سکتے تھے اور کفار وہ اس کلام کی سچائی کا اظہار کر سکتے ہیں اور ایمان لا سکتے ہیں، ایمان لانے پر مجبور ہو سکتے ہیں. اور ڈاکو اور چور وہ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو سکتے ہیں. اور ہم جو ہے روز قرآن پاک پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے اور ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اب اتنی دیر سے آپ قرآن پاک سن رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر بھی درمیان میں ہم باتیں کر لیتے ہیں. 4 گھنٹے تک سننے کے بعد ایک لفظ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کہا کیا ہے. تو ہم کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس دنیا جہاں کے کاموں کے لیے، دنیا جہاں کے جھمیلوں کے لیے ٹائم ہے اور قرآن پاک کے قریب آنے کے لیے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک سب کو سمجھنا یہ بہت دور کی بات ہے. قرآن پاک پڑھنے کے لیے درست ادائیگی کے ساتھ صحیح لہجے میں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹا گھر سے پڑھ کے آئے ہو؟ خاص کر 9 میٹرک کے جو طلبہ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں سر. کیوں؟ وہ ٹائم نہیں ہے. کیا کرتے ہو؟ وہ کوچنگ جانا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے دیر سے آتا ہوں. کوچنگ کے لیے آپ کے پاس 4 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے 15 منٹ نہیں ہے. یہ کتنی افسوس کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول کے نام لیوا ہیں اور یہ کتاب ہمارے لیے نازل ہوئی ہے. ہمارے گھروں میں قرآن کریم کا حال کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. ہم جتنا وقت موبائل کو دیتے ہیں اس کا آدھا حصہ نہیں، اس کا بہت تھوڑا حصہ اگر ہم قرآن پاک کو دینے لگ جائے تو ہماری دنیا جہاں کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ غیروں کی سازش ہے اور یہود و نصارہ کی سازش ہے. ہمارے ہاتھوں میں موبائل یہود و نصارہ نے نہیں، ہم نے خود پکڑا ہے. مسلمانوں کے گھروں سے صبح تلاوت کی آوازیں آتی تھی، آج موبائل کی نیوز کی خبریں آوازیں آتی ہیں. مسلمانوں کے ہاتھوں میں پہلے قرآن ہوتا تھا، اب ہر بچہ، ہر آدمی، ہر مرد، ہر عورت، غریب سے غریب آدمی وہ بھی 20-30 ہزار روپے کا موبائل لے کر سارا دن اسی کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے. نجی محفلوں میں، کھانے کی دعوتوں میں، آپ کسی بھی جگہ جائیں اور کوئی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی کو فرصت نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی اور سارا وقت موبائل کو اور رات دیر تک جس کی وجہ سے ہماری فجر کی نمازیں غارت ہو گئی. مسلمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جو بالاسحار هم یستغفرون کا مصداق ہوتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں. اور یہ مسلمان کہ جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں اور رات دیر تک موبائل کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں. اس لیے بھائیوں یہ قرآن ہمیں نام کے مسلمان ہونے کے بجائے کام کے مسلمان بننے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. آج سے ہم عہد کر لیں، تمام بچے اور جتنے بھی ہمارے اساتذہ سن رہے ہیں ان سب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہم اپنی زندگی، انتہائی قیمتی زندگی کو موبائل کی نظر کرنے کے بجائے قرآن کی طرف آئیں، قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، قرآن کو درست ادائیگی کے ساتھ، عمدہ لہجے کے ساتھ اللہ کو سنائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم پڑھیں. اور جو سبق آپ کو ملتا ہے روزانہ، جو بچے بیٹھے ہیں، برائے کرم آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے بیٹا جہاں آپ ہوم ورک کرتے ہیں اور جہاں کوچنگ کے لیے وقت دیتے ہیں، آپ پلیز قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اور جو سبق آپ کو ملا ہوا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے بھی وقت دے دیں.
آپ کو جو قرآنی اجازت دیا جاتا ہے، آپ جہاں ڈائری پر سائن کراتے ہیں اور ٹیچر آپ سے پوچھتا ہے، تو وہاں آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ قرآنی اجازت بھی کوئی چیز ہے، اس کا تعلق براہ راست کتاب اللہ سے، یہ بھی آپ دکھائے کریں والدین کو، اس کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے اساتذہ اس کو لکھتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اپنی استعداد خرچ کرتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں، یہ دکھائے کریں والدین کو۔ آپ کے پاس ادھر دیکھیں بیٹا، آپ کے پاس بایولوجی کی کتاب، سائنس کی کتاب، انگلش کی کتاب، میتھس کی کتاب، ساری کتابیں ہوتی ہے، پر آپ کے پاس قرآن نہیں ہوتا۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے بیٹا قرآن پک کہاں ہے؟ ادھر رکھا ہوا تھا، نہیں رکھا ہوا نہیں، ادھر پڑا ہوا تھا۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے، پڑا ہوا تھا۔ پڑا ہوا تھا کیا؟ پڑی ہوئی چیز، گری پڑی چیز، پڑا ہوا نہیں، رکھا ہوا ہوتا ہے قرآن پاک۔ تو قرآن پاک ہم ادھر رکھ کر چھوڑ جاتے ہیں، پر ہمارے پاس اپنا قرآن نہیں ہوتا۔ کسی کا بھی، خاص کر حافظ بچے، جب ہم 30 کلو کا بیگ اٹھا کر جو ہے کندھے پر رکھ کر گھر لے کر جا سکتے ہیں اور واپس لے کر آ سکتے ہیں، تو ہم اتنی سائز کا قرآن کریم نہیں رکھ سکتے۔ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ انشاءاللہ جب قرآن ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہم ہر طرح کے حادثے سے، مصیبتیں اور تکلیفوں سے بچیں گے۔ اس لیے اپنا قرآن ہونا چاہیے، ہر بچے کے پاس اپنا قرآن جائزہ ہونا چاہیے، گھر میں اہتمام سے پڑھنا اور سائن کروانا کریں گے انشاءاللہ، سارے بچے اس بات کی کوشش کریں گے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو ہمارے منصفین حضرات آئے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے علم میں، عمر میں برکتیں نصیب فرمائے۔ بالخصوص ہمارے انتہائی قابل احترام مولانا بلال صاحب، جو اپنے کاموں کو چھوڑ کر ہماری مختصر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں حاضر ہوئے، اللہ پاک ان کے آنے کو قبول فرمائے اور ان کو اپنے شاہ نشان بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے جن اساتذہ نے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کیا، وہ چاہے جس مضمون کے بھی ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اور جو اساتذہ میری آواز سن رہے ہیں، ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ یہ آپ کا سب کا پروگرام ہے۔ جس طرح آپ نے ابھی تعاون کیا، آئندہ کے لیے بھی ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے ہر پروگرام میں ہمارے ساتھیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ اور جو ہمارے اپنے اساتذہ ہیں، ان کا شکریہ ادا کیے بغیر تو میں اس کو ناانصافی کہوں گا کہ مختصر وقت میں اور 30-35 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ مدرسے میں صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ یہاں 10 مضامین پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک مضمون قرآن ہے، 30-35 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ اس مختصر وقت میں آپ کا سبق بھی سننا ہوتا ہے اور قرآن اجازت بھی لکھنا ہوتا ہے، آپ کو وضو بھی کرانا ہوتا ہے۔ سب کے باوجود مختصر وقت میں اتنے عمدہ انداز میں آپ کی تیاری کروا کر آپ کے اساتذہ نے آپ کو پیش کیا ہے منصفین کے سوالوں کے جوابات کے لیے، یہ بہت بڑی کاوش ہے اور انتہائی قابل تحسین، قابل ستائش عمل ہے۔ اللہ پاک ہمارے تمام اساتذہ کو، بالخصوص ہمارے ناظم صاحب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ ابھی جو جتنی دیر ہم بیٹھے ہوئے، جو تلاوتیں ہوئی، جو ہم نے تلاوتیں سنی ہیں، سنائیں، آپ سب بچے اس بات کی نیت کر لیں کہ ابھی حال ہی میں ہمارے ناظم صاحب کے والد محترم صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور اس سے پہلے محترم مولانا وقاص صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا۔ ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ جتنی تلاوتیں کی گئی، پڑھی گئی اور سنی گئی، ان سب کا ثواب ان حضرات کے والدین تک پہنچا دیں، اور جتنے بھی ہمارے دوست، احباب اور رشتہ دار دنیا سے گئے ہیں، اللہ پاک سب کی روحوں تک ان کا ثواب پہنچا دیں۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر والسلام۔ جزاک اللہ مولانا۔ میں آپ سے گزارش کروں مولانا خالد صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ جو ہمارے طلباء محفل حسن قرأت اور نصاب کرنے شریک تھے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے حضرت جناب پرنسپل صاحب غلام علی صاحب، وائس پرنسپل سر ندیم احمد رضوی صاحب اگر تشریف لے آئیں گے تو اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اچھا، پہلے جو مقابلے میں شریک تھے تمام طلباء کے ہم نام لے رہے ہیں، وہ آ کر اپنا سرٹیفکیٹ وصول فرما دیں۔ معاذ شیخ بن سہیل، معاذ شیخ۔ محمد عبداللہ بن سعید تشریف لائیے۔ محمد فیضان بن عبدالستار، ریان بن عامر،
मुरसलीन खान, अम्मार बिन यासिर, मोहम्मद उसैद बिन मोहम्मद उवैस तशरीफ लाइए, हसनैन उमर बिन बुरहानुद्दीन, हुसैफा बिन मोहम्मद हारिस, मोहम्मद सुबहान खुरम, मोहम्मद खुबैब बिन मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद सफवान अनवर तशरीफ लाइए, सुफियान बिन उस्मान, मोहम्मद वासिफ बिन मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद वासिल दानिश, मोहम्मद खुबैब आजम, मोहम्मद खुबैब बिन मोहम्मद जुनैद। चुनने से प्यारे से बच्चे काम गए। मोहम्मद बिलाल रिजवान, मुझे उसको मना कर, उसका मोबाइल है कारी साहब का। मोहम्मद हाशिर बिन अब्दुल हमीद, मोहम्मद बच्चे के बाद कारी साहब यूसुफ मोबाइल का हमारे पास। हाफिज मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद राना रोहान, मोबाइल ले बस मोहम्मद साद जियाउर रहमान, सेन वाला नहीं, लाइव है। मोहम्मद तलहा हाफिजुर रहमान, अरबान शाहिद, मोहम्मद यूसुफ बिन निसार हुसैन, मोहम्मद हंजला जियाउर रहमान, अब्दुल्ला इमरान फरीदी, मोहम्मद मुबीन जावेद, हम्माद उस्मान तशरीफ लें। अब जिन तालिबा ने पोजीशन जज़ाकल्लाह और आपके भरपूर ताउन पर माशाल्लाह, जब भी हम आपके पास है आपने हमारी बात को रखा। अल्लाह पाक आपको जज़ा खैर अता फरमाए और इसी तरह आपकी दीन की जितनी भी मेहनतें हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब हमारे हुस्न तिलक के प्राइमरी में जिन तालिबा ने पोजीशनें हासिल की हैं, सबसे पहले प्राइमरी हुस्न तिलक में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले हैं। तीसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद खुबैब बिन मोहम्मद जुनैद। माशाअल्लाह कहिए। मौलाना खालिद साहब से अपना इनाम वसूल फरमाएं। ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारे को पता भी नहीं है कि मुझे इनाम कहाँ से लेना है। अल्लाह ताला इनको आलिम बाअमल और मुफ्ती और दीन की ज्यादा से ज्यादा काम दे इनसे। अब जिस तालिब इल्म ने दूसरी पोजीशन हासिल की है, माशाअल्लाह, वो खुश नसीब है। अब्दुल्ला बिन सईद, माशाअल्लाह। और उसमें प्राइमरी में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं। कौन हो सकता है जी? तशरीफ लाइए मुआज शेख, माशाअल्लाह। अब मुसाबका कुरान करीम जो हुफ़ाज़ के माबैन था, उनमें तीसरी पोजीशन हासिल की है यूसुफ खान शहजाद अहमद खान, माशाअल्लाह। आइए और हमारे मेहमान हज़रात से अपना इनाम वसूल फरमाएं। हमारा नहीं है। और जिस तालिब इल्म ने दोनों पोजीशन हासिल की है, कल मैं बच्चों से बात कर रहा था, वही तालिब इल्म मुझे कह रहे थे कि उस्ताद जी आप ऐसी बात करते ना, हमें बार बार डरा रहे हैं, आप अभी से डरा रहे हैं। तो वो खुश नसीब तालिब इल्म है मोहम्मद हंजला जियाउर रहमान, तशरीफ लाइए।
اور حفاظ میں اول پوزیشن حاصل کی ہے. ذرا سوچیں بچوں کون ہو سکتا ہے؟ جی عبداللہ عمران فریدی. تشریف لائیے بیٹا. ماشاءاللہ. اچھا یہ جتنے بھی طلباء کو یہ ہم نے انعامات دیے ہیں، یہ جب طلباء کلاسوں میں چلے جائیں آپ سب ایک مرتبہ میرے پاس آ جائیں اسٹیج کے اوپر. جن طلباء کو صرف انعام مل رہا ہے تو یہ طلباء میرے پاس آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. تو جزاک اللہ. مقابلہ حسن قرت سیکنڈری میں جس طالب علم نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے وہ خوش نصیب طالب علم ہے واصل دانش. تشریف لائیے بیٹا. اور سیکنڈری میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد بلال بن محمد رضوان. تشریف لائیے بیٹا. اور پہلی پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے وہ ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے ریان عامر. تشریف لائیے بیٹا. تو جہاں تو میں اپنے تمام اساتذہ کو ان میں اکثریت اساتذہ ایسے ہیں جن کے طلباء نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں اور باقی میرے جتنے بھی ساتھی ہیں اگر ان کی محنت نہ ہوتی تو وہ شانہ بشانہ میرے ساتھ نہ ہوتے تو اتنا اچھا پروگرام ہم اتنے کم وقت میں نہیں کر پاتے. میں اسپیشلی میرے جو قرآن کریم کے اساتذہ ہیں ان کا شکر گزار ہوں اور ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لیں. سب اساتذہ سب قرآن کریم کے اساتذہ. مولانا امان اللہ صاحب سے کہوں گا وہ ہیں اور مولانا خالد صاحب سے اپنا انعام حصول کریں. مولانا ابو بکر صاحب تشریف لے ہیں. قاری یاسین صاحب تشریف لے ہیں.